اور 10 اپریل کو میری روانگی تھی حضور پاک کے سلام کے سلام کے لیے. میں لوگوں کو سنا رہا تھا کہ ہمارا جو ایجنٹ ہے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ تھوڑی بہت آسانی کر لیں، آپ جدہ اتر جائیں، جدہ سے آپ پہلا جمعہ جو ہے نا وہ حرم پاک مدینہ پاک میں ادا کر لیں، اور پھر دوسرا جمعہ جو ہے نا آپ مدینہ پاک میں کر لیں، تو جاتے ہوئے آپ مکے سے ہو کے نکل جائیں، وہ مدینہ پاک پہنچ جائیں اور مدینہ پاک سے واپسی کر لیں. تو یہ آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی، اور اس میں کچھ اخراجات کی بچت بھی ہے اور مسائل بھی ہیں، اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. مین جو ریزن بتایا وہ اخراجات کی بچت بتایا اس نے مجھے، اخراجات کی بچت ہو جائے گی آپ کی. میں نے کہا میرے دوست میں عمرہ صرف مدینہ پاک کے لیے کرتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد، کوئی محور، کوئی سامنے مطلب نظر نہیں ہوتا. محض میرا رب گواہ ہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی درجے پہ سلام کرنے کے لیے یہاں سے نکلتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کے سلام کرنے کے لیے میں رہتا ہوں، اور جو عمرہ کرتا ہوں وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے لیے کرتا ہوں، حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. میرا اس کے علاوہ کوئی نیت، کوئی مطمع نظر، کوئی خیال، کوئی کسی قسم کے اندر کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو میں نے جمعے پڑھنے ہیں تو دونوں کے دونوں مدینہ پاک پڑھنے ہیں. میرا پہلا جمعہ بھی مدینہ پاک ہوگا، میرا دوسرا جمعہ مدینہ پاک ہوگا. تم میری سواری اور میں ٹکٹ جو ہے نا وہ اس طرح کرو کہ میں مدینہ پاک اتروں، میں وہاں حضور پاک سے حاضر ہوں، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف سلامی حاصل کروں، اور سکون سے میں جمعۃ المبارک ادا کر کے پھر حرم پاک میں حاضر ہو جاؤں، اور پھر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پھر میں یہاں مراحل طے کروں. تو بتانا چاہتا ہوں دوستو، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور یہ شعر سرکار قبلہ والے گرامی اکثر اپنی حیات طیبہ میں پڑھا کرتے تھے. گر غرض مسجدوں میں خانہ ہم فقط مثال شماست، غرض میں خانہ ہو مسجدوں میں خانہ ہم فقط مثال شماست، جزیں ہیچ خیال دار نہ خدا گواہست. کہ مولا اگر میں خانہ جاتا ہوں یا مسجد جاتا ہوں تیرے لیے جاتا ہوں، اگر میرا جانا میں خانے میں بھی ہو مسجد میں بھی ہو تو تیرے لیے ہے، اس کے سوا میرا کوئی خیال نہیں ہے، میرا خدا گواہ ہے. تو میں اپنے لیے بتا دوستو کہ محض یہاں سے ارادہ سفر کرتا ہوں، ہمراہ لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں، اپنے سارے مراحل طے کرتا ہوں، محض حضور پاک علیہ السلام کی حاضری کے لیے بس، اور وہاں حاضر ہوتا ہوں، وہاں قلبی سکون پاتا ہوں، اپنی ساری نیاز بندیاں حضور کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. بس یہی میرا حاصل ایمان ہے، اور میں اسی کو حاصل ایمان سمجھتا ہوں کہ آپ ادھر پہ حاضر ہو جاؤں اور کچھ دیر عرض گزاری کی سعادت نصیب ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کر لوں، بس میرے لیے کافی ہے. یہی حال رہا. 10 تاریخ کو میں روانہ ہوا، میں دوستوں کو سنا رہا تھا، میں وہاں پہنچا صبح 9 بجے وہاں کے مقامی وقت کے مطابق مدینہ پاک کے، میں مدینہ پاک میں تھا. باہر نکلا، ہمارا جو ہوٹل تھا دوستو وہ بالکل جنرل بقیع کے سامنے تھا، اور کھڑکی سے دونوں نظارے آیا کرتے تھے، ایک نظارہ گنبد خضرا کا، ایک نظارہ بقیع شریف کا. ایک کھڑکی میری تھی، ایک کھڑکی میرے بھائی کی تھی. ہم دونوں کھڑکیاں جو ہے نا ساتھ کمرے تھے دونوں بھائیوں کے. ایک نظارہ آپ یوں تھوڑا کرتے، اینگل چینج کرتے، سامنے گنبد خضرا، تھوڑا سا اینگل یوں کرتے تو سامنے بقیع شریف. دوستو یہ سب لوگ جانتے ہیں جنت بقیع دنیا کا سب سے خوبصورت ترین قبرستان ہے، جس کو جنت کی بشارت ہے کہ جو وہاں مدفون ہوگا اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں و اجر عطا فرمائے گا. سب سے عظیم الشان شخصیات اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، امام حسن علیہ السلام، آپ حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جنرل بقیع میں موجود ہیں، جنرل بقیع موجود ہے. میرے بھائی صاحب کا معمول تھا، اور یہ معمول میں لوگوں کو سناتا بھی رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بلکہ یاد کراتا ہوں. ایک اسرا قبلہ حافظ جی کے ساتھ رہے، اور احباب جنہوں نے حضور کے عمرے کی سعادت حاصل کی وہ جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا یہ معمول ہوتا ہر روز کہ آپ پہلے عصر کی نماز پڑھتے مسجد نبی میں، اور پڑھنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے عصر کی نماز کے بعد.
اور پھر سلام پیش کرنے کے بعد بقی شریف جاتے اور آپ حضور سجدہ پاک کے ہاتھ سلام پیش کرتے۔ اس زمانے میں جب قبلہ والے گرامی حیات تھے بقی شریف کا دروازہ کھلا ہوا تھا، 24 گھنٹے کھلا رہتا، جب جی چاہیں آپ جا سکتے تھے۔ میں اپنے بچوں کو سنایا تھا کہ بیٹا ہمارے دور میں تو بہت آسانیاں تھیں، پورا کا پورا مسجد نبی کھلی ہوئی تھی، قدمین شریفین کھلا ہوا تھا، چبوترے کھلے ہوئے تھے، حاضریاں کھلی ہوئی تھی، بیت اللہ شریف کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، حرم پاک کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، بقی شریف کھلا ہوا تھا۔ یہ آسانیاں ہمارے دور میں تھی 2019 تک، مگر 2019 کے بعد جب کرونا آ گیا، سختیاں بڑھ گئیں، مسائل بڑھ گئے، تو ساری حاضریاں چینج ہو گئی، سینیریو سارا کا سارا چینج ہو گیا۔ اب وہ حاضری نہیں ملتی جو ہمارے زمانے میں تھی، مختصر ترین حاضریاں ہیں۔ میں بتایا تھا کہ ہمارے زمانے میں ریاض جنہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا تھا، تو میرا معمول یہ تھا اس زمانے میں کہ میں 2 بجے حضور قبلہ والے گرامی کے ساتھ حاضر ہوتا، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا، اور سلام پیش کرنے کے بعد میں ریاض الجنہ آ جاتا۔ ریاض الجنہ تقریباً خالی ملتا، مجھے رات 2 بجے خالی ہوتا۔ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے میں تقریباً تمام بزرگان دین کے نفل پڑھتا، جو شجرے کے بزرگان دین موجود ہیں ان کے نوافل پڑھتا، بابا صاحب کے پڑھتا، خواجہ صاحب کے پڑھتا ہیں، اس کے علاوہ خود بختیار کاکی رحمۃ اللہ مخدوم پاک کے، حاجی صاحب کے، رکن محمود بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، میاں صاحب کے، سارے نوافل پڑھتا، اور نوافل پڑھنے کے بعد تمام بزرگان دین کی دموع کو ہدیہ کرتا۔ یہ میرا معمول رہا حضور کے طیبہ میں جب جنت بقی کھلا، اپنا ریاض جنہ کھلا ہوا تھا۔ اب خیر انہوں نے حاضری کا وہ وقت مقرر کر دیا ہے، ٹنیور ایپ پہ جائیں، ایپ پہ جا کے اپنی رجسٹریشن کروائیں، پھر جا کے دروازہ کھلتا ہے اور جا کے حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اب مراحل چینج ہو گئی ہیں، باپ کی چیز ہوگی، لیکن بہر صورت اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، آسانیاں مرحمت کرے، آسانیاں مرحمت کرے، آسانیاں رہیں، جانا آنا آسان رہے۔ آجو 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 میں تمہارے بارے سوچ رہا تھا، میں کل لیٹ ہو گئے۔ آ بیٹھو، آجو آ بیٹھو، شاباش پتر، سلامت، آ بچہ آ بیٹھا، آپ بچا جاؤ، تو نعمتیں سرکار کی ملتی رہی، حاضر رہی۔ یہی معمول جو قبلہ والے گرامی کے حیات میں تھا کہ صبح 2 بجے حاضر خدمت ہو جاتا تھا آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، باب صدیق اکبر سے گزرتا جان بوجھ کر۔ حضور کے دروازوں میں ہر دروازے کے باہر نام لکھا ہوا ہے، مختلف لوگ مختلف دروازے دیکھتے ہیں، ان دروازے میں گھستے ہیں۔ میں نے اپنا دروازہ جو چنا تھا اپنے لیے، تو دروازے تہجد کے بعد سلام کے لیے حاضر خدمت ہوں، وہ باب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب نہیں معلوم کہ وہاں پر شاید حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت انور ہوگا، اس لیے اس دروازے کا نام بیت جو ہے باب ابوبکر صدیق لکھا ہوا تھا۔ اس دروازے سے جا کے میں بیٹھ جاتا اور میں پھر اپنی درخواست پڑھتا، دروشی پڑھتا، اور فجر پڑھ کے میں وہاں سے باہر نکلتا تھا، اور پھر میں دن کو 11 بجے حاضر خدمت ہوتا حضور کی بارگاہ میں، اور پھر ظہر پڑھ کے آتا، عصر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتا، عصر کی نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا، پھر بقی شریف جاتا، وہاں سلام پیش کرتا، اور پھر واپس آیا تھا۔ یہ معمول الحمدللہ 10 دن رہا، درمیان میں 2 دن مکہ پاک کے پیر سے لے کے پیر تک اور منگل تک معمول پورا کیا، اور منگل والے دن ظہر کے وقت حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رخصتی عرض کی، میں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی دی، اور رخصتی لے کے میں واپس روانہ ہو گیا۔ میں دوستوں کرم کی ایک انتہا سناؤں، سب سے بڑا کرم میں نے جو قبلہ والے گرامی سنا، پڑھا، سنا، آسانی کے ساتھ جانا نصیب ہو، آسانی کے ساتھ آنا نصیب ہو، سارے مراحل کو سکون سے ہی طے ہو جائے، ہر چیز اپنے وقت پر ایکوریٹ آپ کو مل جائے، جو ٹائم آپ طے کریں، جو وقت طے کریں، اس وقت کے مطابق سارے مراحل طے ہوں، یہ کرم کی علامت ہوتی ہے۔ میں حضور قبلہ علیہ فرماتے دیکھو مدینہ پاک کا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ ہو جائے، اور آپ حضور پاک صاحب کی مہربانی شامل حال ہو جائیں،
حاضری نصیب ہو جائے بس یہ کرم سمجھو. بعض لوگ مختلف کہانی سنایا کرتے ہیں, مختلف باتیں سناتے ہیں. لیا بیٹا جلی لیا. تمام احباب کو کھجوریں پیش کر لو. حافظ جی آئے ہوئے, 2 شعر صاحب پڑھ کے حاضری لگا لینا. حافظ جی کو سکون سننا ہے, لمبی چوڑی نہیں پڑھنا. اگلے اتوار کو پھر سکون سے ہم خود ہی ہوں گے, سنتے رہیں گے انشاءاللہ. خیر, ایک کرامت سے کہا کہ سنانی تھی. حافظ جی گواہ ہے, ہمارے ساتھ وہ گئے تھے, وہ ملنگا ہمارا ظفری, بہت خوبصورت آدمی چہرہ. تو حرم باغ میں عمرے کے لیے گئے. میں صبح فجر کے وقت واپس آیا. ہاں سب کو پلا, ایک گلاس یا شروع کرو. یہ آب زمزم ہے, کھجوریں دو سب کو بھی, ایک کھجور سب کو. پانی پیو سب, آگے دے یار, پیجے یار, دو. جی صاحب بیٹھے بیٹھے شروع کے. کب سنایا تھا وہ, میں فجر پہ کیا ہے, میں سو گیا, خیال نہیں رہا. 11 بجے اٹھا, ناشتہ کر رہا تھا تو خبر آئی کہ وہ ہمارا جو ملنگ ظفری ہے وہ گم ہو گیا. وہ نا باغ میں بیچارہ کہیں رہ گیا, نہیں سمجھ میں آئی اس کو, پریشان ہو گیا بہت زیادہ. میں نے کہا یار وہ سمجھدار آدمی ہے, پولیس والا آدمی ہے, وہ کیسے آگے پیچھے ہو گیا, وہ تو بڑا بہترین آدمی ہے. اتفاق سے میں نے پھر وہ سرکار نے وہ مخدومی ٹیلکس دیا ہوا ہے کہ جب ایسے موقع پر آیا تو مخدوم باغ کو ٹیلکس کیا کرو. تو وہ مخدومی ٹیلکس شروع کیا. ابھی 10 منٹ میں پڑھتے ہوئے کہ حافظ جی کا میسج آ گیا. حافظ جی کا حضور آپ کے سارے بندے پورے, میں نے سنا ایک بندہ غائب ہو گیا آپ کا. وہ ظفری کہاں گیا؟ تو میں نے کہا حافظ جی وہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے, میں نے بندے روانہ کیے ڈھونڈنے کے لیے, وہ تمام بندے ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ حضور وہ ایک میسج آیا ہے, میسج آیا کہ وہ باب فہد پہ کھڑا ہے, باب فہد پر. میں نے کہا اچھا میں بندہ بھیجتا ہوں, میں منگاتا ہوں, وہ ڈھونڈتا ہوں اس کو دوبارہ. کرامت سے کہا کہ سنا دوستو کہ میں مخدوم باغ کو یاد کر ہی رہا تھا, یہ خبر آ گئی کہ باب فہد پر ہے. پھر بندے بھیجے, وہ پھر نہیں ملا اتفاق سے. تو وہ شفیق لڑکا ہے ہمارا, تو دوست ہے اس کا, اسی ساتھ گیا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے سرکار میں تقریباً اپنی طرف سے مایوس ہو گیا. میں نے کہا لگتا ہے مجھے ظفری اب نہیں ملے گا, ظفری آگے بھی کھو گیا مجھ سے. آنکھوں میں چاہ کے آنسو آئے تھے بڑے, بہت پریشانی کے عالم میں کھڑا. کہتا ہے کسی نے میرا منہ پکڑا اور پورا منہ میرا موڑ دیا پیچھے, ہاتھ سے پکڑ کے نا منہ میرا, نظر نہیں آ رہا کون ہے, لیکن کسی نے میرا منہ پکڑے پیچھے پورا یوں موڑا کہ پیچھے منہ موڑ دے, کہاں کھڑا ہے وہ. کہتا میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے ظفری کھڑا ہوا تھا, سامنے ظفری کھڑا تھا. میں نے کہا یہ میرے مخدوم باغ کرم ہے, سرکار کی مہربانی ہے. میں انہیں کو یاد کر رہا تھا, انہیں کی بارگاہ میں عرض فریاد کر رہا تھا کہ سرکار نگاہ کرم فرمائیں, نگاہ کرم فرمائیں.
حضور کہا کہ معجزہ بتا رہا ہوں، حضور کی مہربانی بتا رہا ہوں، کرم نوازی کی انتہا ہوئی اور آپ ہی کے ساتھ سارا معاملہ طے ہو گیا، آپ ہی کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، ورنہ پریشانی ہو جاتی بڑی۔ وہاں کھوئے بندے مشکل سے ملتے ہیں، لوگ گئے بنے اندازہ ہے، حرم پاک بالکل بدل دیا انہوں نے، اتنی بھول بھلائیاں بنا دی ہیں، مسجد نبوی جانا آسان ہے، حرم پاک میں جانا نکلنا ہوٹل تک پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے، کافی مشکل ہوتا ہے۔ سب ہو گیا بیٹا؟ پلا پلا۔ وہ انہوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا راستہ بالکل بند کر دیا ہے، وہاں سے احرام والے جا سکتے ہیں، اور باقی جنہوں نے نمازیں پڑھنی ہے یا حرم میں بیٹھنا ہے ان کے لیے الگ گوشہ پورا بنا دیے دور تک، اور ایکسٹینشن کر دیے بہت کافی لمبی چوڑی، پیچھے بڑھا دیے۔ ہمارا معاملہ ایسے ہی تھا، خیر خرید سے ہم لوگ پہنچ ہی گئے، اللہ نے کیا۔ اس کے بعد رفیع کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی اب تجھے چھوڑنا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ چلو سب ہو گئے، چلو ریڈی اپ کرو۔ الحمدللہ السلام علیکم سید المرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلاۃ الدنیا بها من جميع الاوال والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها الدرجات وتبلغنا في الغایات من جميع الخیرات في الحیات بعد الممات۔ اللہ حضرت نے جملہ دعاؤں کو ہمارے شفیع قبول عطا فرما، اس امرات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر اجمعین برحمتک یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ